السلام علیکم ناظرین. جب قدرت اپنا روپ دکھاتی ہے تو روح کام جاتی ہے، اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا فلائٹ 571 کے ساتھ. یہ پلین ایک برفیلی پہاڑی پر کریش ہوا. اس کریش میں جو پیسنجر بچ گئے تھے ان کے پاس خود کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی چارہ تھا کہ اپنے ہی فیملی ممبرز اور یار دوستوں کا ماس کھایا جائے. یہ دل دہلا دینے والی کہانی شروع ہوتی ہے 12 اکتوبر 1972 کو ساؤتھ امریکہ کے ملک سے ایک پلین اڑان بھرتا ہے جسے چلی ملک کے ساتھ سینٹیاگو میں پہنچنا تھا. اس پلین میں ٹوٹل 45 پیسنجرز ہیں جن میں کریو ممبرز ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے چل کر موسم خراب ملتا ہے. اس وجہ سے اس فلائٹ کو راستے میں ہی ارجنٹینا کے مینڈوزا شہر میں لینڈ کرایا جاتا ہے. پائلٹ کے کانفیڈنس کی وجہ سے یہ فلائٹ 13 اکتوبر کو دوپہر کے 2:18 پر پھر سے اڑان بھرتی ہے. یہاں سے سینٹیاگو پہنچنے میں صرف 1 گھنٹے کا راستہ بچا ہے، اور پائلٹ کو پورا بھروسہ ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد وہ صحیح سلامت سینٹیاگو میں پہنچ جائیں گے. یہ پلین قریباً 18,000 فیٹ کے الٹیچیوڈ پر اڑ رہا تھا اور دھیرے دھیرے پہاڑیوں کو پار کرتا جا رہا تھا، لیکن آگے چل کر موسم اور خراب ہوتا گیا جس کی وجہ سے ویزیبلٹی اور کم ہو گئی اور پائلٹ کو آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اب کیونکہ پائلٹ کو پتا تھا کہ وہ 1 گھنٹے میں سینٹیاگو پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ اپنی لوکیشن کو ہی دیکھتا رہا. اور 1 گھنٹے کے بعد جب اسے لگا کہ اس نے پہاڑیوں کو پار کر لیا ہے تو اس نے سینٹیاگو ایئرپورٹ پر ATC سے پلین کو لینڈ کرانے کی اجازت مانگی. تو ATC نے پلین کو لینڈ کرانے کی پرمیشن دے دی. 3:21 پر پائلٹ پلین کے الٹیچیوڈ کو دھیرے دھیرے گھٹانے لگا. جیسے ہی پلین نیچے آتا ہے تو پائلٹ کو دکھائی دیتا ہے کہ ابھی تو پہاڑیاں ہی چل رہی ہیں اور سامنے ایک بہت بڑی چٹان ہے. پلین کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے پلین کا پچھلا حصہ پہاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے. پلین کا پچھلا حصہ ختم ہونے کی وجہ سے پیچھے کی جو سیٹس تھیں وہ مسافروں سمیت ہوا میں اڑ جاتی ہیں. اس ٹکراؤ میں پلین کا رائٹ ونگ بھی ٹوٹ چکا تھا، جس وجہ سے اس کی دوسری ونگ بھی پہاڑی سے ٹکراتی ہے اور وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے. اور اب پلین کا صرف فرنٹ پارٹ ہی بچا تھا جو کہ 350 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے نیچے گلیشیئر میں ٹکراتا ہے. پلین پوری طرح سے تہس نہس ہو جاتا ہے. پلین کے پائلٹ فوراً مارے جاتے ہیں. 45 میں سے 12 لوگ اس واقعے میں مارے جا چکے ہیں اور 33 لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. یہ پلین زمین سے 3,750 میٹر کی اونچائی پر اینڈریج کی انجان پہاڑی پر بکھرا پڑا ہے. گھائل ہوئے پیسنجر میں سے ایک پیسنجر تھا ناندو پراڈو. جلد ہی ریسکیو کے لیے 4 جہاز روانہ کیے گئے. ان جہازوں نے پہاڑیوں کو کنگالا، لیکن انہیں کہیں بھی کچھ نہیں ملا کیونکہ پلین ایسی جگہ پر کریش ہوا تھا جہاں پر سفید برف اور گھنا کورا تھا اور پلین اسی سفید رنگ کا ہی تھا. اسی وجہ سے اوپر سے دیکھنے پر ریسکیو ٹیم کو کریش سائٹ کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی اور اس دن رات بھر کے لیے ریسکیو آپریشن کو روک دیا گیا. بچے ہوئے پیسنجرز کو امید تھی کہ وہ کیسے بھی کر کے صرف آج کی رات کاٹ لیں، کل تو انہیں کوئی نہ کوئی بچا ہی لے گا. اور انہوں نے کریش پڑے پلین میں شیلٹر بنایا اور اپنی رات گزاری، اور 5 لوگ اس رات کو نہیں برداشت کر پاتے. اب زندہ بچے ہوئے لوگوں کی تعداد 33 سے کم ہو کر 28 رہ جاتی ہے. اگلے دن کی صبح 14 اکتوبر کو سرچ آپریشن پھر سے چالو کیا جاتا ہے. وہ 11 جہاز انہیں ڈھونڈنے کے لیے اڑان بھرتے ہیں. اس دن ان کے اوپر سے 3 ہوائی جہاز نکل کر گئے، لیکن افسوس کہ کسی نے بھی ان کو نوٹس نہیں کیا. کریش کے 8 دن بعد ناندو پراڈو کی بہن بھی اس لڑائی کو ہار جاتی ہے اور اپنا دم توڑ دیتی ہے. اور ادھر 8 دنوں کے بعد بچاؤ ٹیم کو روک دیا جاتا ہے کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں وہاں پر بہت زیادہ برف پڑتی ہے. اسی وجہ سے بچاؤ ٹیم کو 2 مہینوں تک روک دیا جاتا ہے. اب انہیں ریلائز ہو جاتا ہے کہ یہاں رہیں گے تو ایک ایک کر کے سب لوگ مارے جائیں گے. اس سے اچھا ہے کہ وہ اس پہاڑی سے باہر نکل کر مدد ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے. ان لوگوں میں زیادہ تر سبھی زخمی حالت میں تھے، اسی وجہ سے وہ اس پہاڑی کو پار کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن 3 لوگ ایسے تھے جو کم زخمی تھے، اس وجہ سے ان تینوں نے اس پہاڑی سے باہر نکل کر مدد لانے کا فیصلہ کیا. اور کریش کے 33 دنوں کے بعد یعنی 15 نومبر کو یہ تینوں لوگ مدد ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تھے. چلتے چلتے ان کو شام ہونے لگتی ہے، تبھی ان کی نظر پلین کے دوسرے ٹوٹے ہوئے حصے پر پڑتی ہے. پلین کے اس پچھلے حصے میں انہیں ایک بیٹری ملی. انہوں نے سوچا کیوں نہ اس بیٹری کو پلین کے مین باڈی کے ساتھ لے جایا جائے اور اس میں لگی کمیونیکیشن ڈیوائس کو چالو کر کے مدد بلائی جائے. لیکن ان کا کسی بھی طرح کا رابطہ نہ ہو پایا، تو وہ آگے چلتے رہے تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی مدد مل سکے. وہ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے اس امید کے ساتھ کہ شاید انہیں آگے جا کے کسی قسم کی مدد مل جائے. اور وہاں پر انہیں ایک لہر نظر آئی
اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ اس لہر کے ساتھ ساتھ نیچے چلتے رہتے ہیں۔ 20 دسمبر کو ندی کے دوسرے کنارے پر انہیں 3 لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے ان سے مدد کی امید لگائی، لیکن وہ لوگ ٹمارو بول کر چلے گئے۔ لیکن اگلے ہی دن وہ لوگ پھر سے واپس آئے اور ایک پتھر میں کاغذ اور پین لپیٹ کر ندی کے دوسرے کنارے پر پھینک دیا۔ ناندو پراڈو نے پین اور کاغذ کو اٹھا کر جو بھی واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا۔ جب ولیجر نے اس پیپر کو پڑھا تو وہ سب کچھ سمجھ گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ان پہاڑیوں میں کچھ دن پہلے پلین کریش ہوا تھا۔ وہ ولیجر جلد سے جلد شہر گیا اور آرمی کمانڈو کے ساتھ اس انفارمیشن کو بتایا، اور جلد ہی چلی کی ایئر فورس انہیں ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہنچتی ہے۔ ان کی یہ کہانی سچ میں دل دہلا دینے والی کہانی تھی، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔